الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق يرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا نورا من نور الله. مجدد اعظم اعلی حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مجدد اعظم امام احمد رضا علیہ الرحمت والرضوان نے ایک درخواست پیش کی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی چمک سے چمک پانے والوں نے چمک پائی ہے. بڑا خوبصورت جملہ اور شعر ہے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، جتنے چمک حاصل کرنے والے، جن میں چمک حاصل کرنے کی صلاحیت
اور استعداد ہے، وہی لوگ مصطفیٰ کے نور سے چمکے ہیں، اور جن کے اندر چمکنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے وہ اندھیرے کے اندھیرے میں رہیں۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیے، جب آپ رات کو روڈ پر چلتے ہیں تو جگہ جگہ آپ کو بورڈز نظر آئیں گے، کسی پر ایرو کا نشان بنا ہوگا اور کسی پر اسپیڈ بریکر کا نشان بنا ہوگا، کسی سائن بورڈ پر آگے کی منزل کتنی کلومیٹر پر ہے یہ لکھا ہوگا۔ اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آتا، لیکن جب آپ گاڑی میں سوار ہوں اور ادھر سے ہیڈ لائٹ کا جب فوکس ایسے بورڈ پر پڑتا ہے تو اس بورڈ کے اندر خود چمک نہیں ہے، وہ بورڈ روشن نہیں ہے، لیکن چمکنے کی صلاحیت ہے اس میں ایسا پینٹ کیا گیا ہے کہ جیسے اس پر روشنی پڑتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ خود چمک رہا ہے، روشن ہے۔ اندھیرے میں تو نہیں چمکتا ہے، لیکن جب اس پر روشنی چمکتی ہے تو وہ خود چمک جاتا ہے۔ دیکھا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بالکل کلیئر نظر آتا ہے کہ احمد آباد کتنے کلومیٹر پر ہے، وہ بورڈ ایسا روشن ہوتا ہے کہ لگتا ہے اس میں لائٹ ہے، لائٹ اس میں نہیں ہے، لائٹ ہیڈ لائٹ کا وہاں پڑا ہے، لیکن وہ چمک پانے والے ہیں، ان میں چمکنے کی صلاحیت ہے، اس لیے روشنی پڑی تو وہ چمک گئے، اور جس میں چمکنے کی صلاحیت نہیں اس پر فوکس بھی مارو تو ویسے ہی کالا کا کالا نظر آئے گا، اس میں چمک دمک نہیں ہوتی۔ اس لیے اعلی حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ہمارے دل میں چمک تو نہیں ہے، لیکن چمکنے کی اللہ نے صلاحیت پیدا کی ہے۔ جب نبی کا نور نبوت ان دلوں پر پڑتا ہے تو اس میں یہ دل چمک جاتے ہیں۔ ابو لہب کے اوپر بھی وہ نور پڑا، لیکن ویسے ہی کا ویسے اندھیرے کا اندھیرا، کالا کا کالا رہا۔ ابو جہل پر بھی وہ نور پڑا لیکن چمکا نہیں، اور بلال حبشی کالے تھے، ان پر نور پڑا تو چمک گئے۔ وہ چمک پانے والے ہیں اور وہ چمک گنوانے والے ہیں۔ جن میں استعداد اور صلاحیت نہیں ہوتی وہ چمک پاتے نہیں، چمک ہوتی ہے لیکن حاصل نہیں کرتے ہیں۔ صدیق اکبر پر وہ نور پڑا تو صدیق اکبر بن کے چمک گئے، حضرت عمر فاروق پر وہ نور پڑا تو وہ فاروق اعظم بن کر کے چمکے، عثمان غنی پر وہ نور پڑا تو عثمان غنی سخی بن کر ذوالنورین بن کر چمکے، مولائے کائنات پر وہ نور پڑا تو مشکل کشا بن گئے، لوگوں کی مشکلیں دور کرنے لگے۔ یہ نور ایسا ہے کہ غوث پاک پر پڑا تو غوث اعظم بن گئے، خواجہ معین الدین چشتی پر پڑا تو غریب نواز بن گئے۔ غریب آتا ہے تو نواز دیتے ہیں، لوگ مالداروں کو سے توجہ رکھتے ہیں، میرے غریب نواز غریبوں کی طرف توجہ رکھتے ہیں، غریب جاتے ہیں اور نوازتے چلے جاتے ہیں۔ یہ کس کے نور نے چمکایا ہے؟ ہر ولی جو ہے مصطفیٰ کے نور سے چمک رہا ہے۔ اعلی حضرت پر پڑا تو مجدد اعظم بن گئے، جس پر یہ نور پڑا اور اس میں چمکنے کی صلاحیت ہے تو وہ ایسا چمکا کہ چاند اور سورج اس کی روشنی کے سامنے شرما گئے۔
ایسی چمک مصطفیٰ نے دی. اس لیے اعلی حضرت یہ دعا کرتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں یا رسول اللہ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور قرآن مجید بھی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر دینے والے. نبی کے معنی ہی ہے غیب بتانے والا، غیب کی خبر دینے والا. ایک ہے مخبر، مخبر کہتے ہیں سادھارن خبر دینے والا، اس میں غیب کا اعتبار نہیں ہوتا ہے. اور عربی میں خبر کے علاوہ نبا کہتے ہیں اس خبر کو جو غیب والی خبر ہو. اگر میں آپ کو یہ خبر دوں کہ دیکھو یہاں روشنی ہے تو یہ غیب ہے نہیں نا. لیکن میں کہوں کہ جنت ہے تو جنت غیب ہے. ہم یہ غیب کی خبر دے رہے ہیں لیکن ہم نبی نہیں بن سکتے. نبی سے سن کر ہم نے خبر دی ہے اور نبی نے کسی سے سن کر خبر نہیں دی ہے. مصطفیٰ کو اللہ نے وہ غیب عطا فرمایا ہے تو نبی کو غیب کی خبر دینے والا کہا جاتا ہے. اور جو نبی کو نبی مانے اور ان کو غیب دان نہ مانے تو آپ یہ سمجھو کہ وہ نبی کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. غالب کو شاعر کہتا ہے کہ غالب اچھا شاعر ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی پروپیگنڈا کرتا ہے کہ غالب صاحب کو شعر نہیں آتا تھا. غالب صاحب شاعر ہیں لیکن شعر کہنا ان کو نہیں آتا. تو ایک بچہ بھی مسکرائے گا ابے غالب کو شاعر بھی کہتا ہے اور کہتا ان کو شعر کہنا نہیں آتا. مفتی کو مفتی مانتا ہے لیکن کہتا ہے فتویٰ نہیں بتا سکتے. مالدار کو مالدار مانتا ہے لیکن کہتا ہے ان کے پاس ایک کوڑی بھی نہیں ہے. تو لوگ کہیں گے ماننا یہ ہوا یا مذاق کرنا ہوا. ایک شخص کو کہتا ہے یہ بہت خوبصورت ہے بہت حسین ہے لیکن کہتا ہے چہرہ بالکل کالا ہے. ایک طرف خوبصورت مان رہا ہے اور دوسری طرف کالا کہہ رہا ہے بدصورت کہہ رہا ہے تو یہ تو مذاق ہوا. نبی کو نبی بھی کہہ رہا اور کہتا ہے نبی کو غیب نہیں معلوم ہے. تو نبی کے معنی ہی ہیں غیب کی خبر دینے والا. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، میرے محبوب غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے. ان کا غیب کا خزانہ بھرا ہوا ہے جس میں جتنی استعداد اور صلاحیت ہے اللہ کے رسول نے ان کو وہ تمام چیزیں عطا فرما دی ہیں. اولیاء کرام غیب کی صلاحیت رکھتے ہیں تو پروردگار عالم نے حضور کو اجازت دی ہے کہ ان کو آپ غیب بانٹیں. اور ایسا غیب بانٹا ہے کہ ولی زمین پر رہتا ہے اور اللہ کے لوح محفوظ کی لکیروں کو پڑھتا ہے تقدیروں کو پڑھتا ہے. 10 سال کے بعد کیا ہوگا وہ بتاتا ہے. ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ بتاتا ہے. لڑکی ہے کہ لڑکا ہے وہ بتاتا ہے. سب بتاتے ہیں. یہ کس کا فیض ہے؟ جناب مصطفیٰ نبی الانبیاء کا یہ فیض ہے. نبی نے اولیاء کو بھی غیب کی خبریں دی ہیں اور بانٹا ہے غیب کا خزانہ. ایک صاحب کے پاس صرف بچیاں ہی بچیاں تھیں، لڑکا نہیں تھا. وہ سارے لوگ اولاد ہی نہیں تھی. وہ تمام لوگوں کے پاس بیچارہ گھومتا رہا دعا کرو اولاد ہو جائے دعا کرو اولاد ہو جائے دعا کرو اولاد ہو جائے. سب نے یہ کہہ دیا کہ تمہاری تقدیر میں اولاد نہیں. لوح محفوظ پڑھتے تھے
اور کہتے تھے تمہاری تقدیر میں اولاد نہیں ہے، غیب جانتے تھے۔ لیکن ہم ان ولیوں کو نبی نہیں کہتے، اس لیے کہ ان کو غیب کی خبر مصطفیٰ نے بتائی، اور نبی وہ ہے کہ جس کو غیب کی خبر اللہ بتاتا ہے اور ان کے منصب کو متعین فرماتا ہے کہ یہ منصب نبوت پر فائز ہیں۔ غیب کی خبر بھی دیتا ہے، منصب نبوت بھی عطا فرماتا ہے، تب وہ نبی کہلاتا ہے۔ صرف غیب کی خبر جان لینے سے نبی نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ تعالی اسے نبی کی پوسٹ نہ عطا فرمائے۔ سب کے پاس وہ گیا، سب نے کہا تمہاری تقدیر میں اولاد نہیں ہے۔ غوث پاک کے پاس آیا اور کہا حضور بے اولاد ہوں، دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالی مجھے اولاد عطا فرما دے۔ غوث پاک نے بھی دیکھا لوح محفوظ پر جس میں تمام لوگوں کی تقدیریں لکھی ہوئی ہیں، ارشاد فرمایا کہ اے شخص تیری تقدیر میں اولاد نہیں ہے۔ تو وہ مانگنے والا آیا تھا کس کے پاس؟ غوث اعظم کے پاس، مچل گیا، کہنے لگا حضور اگر تقدیر میں اولاد ہوتی تو میں آپ کے پاس کیوں آتا؟ اس لیے آیا کہ کوئی نہ کوئی اپائے کیجئے، راستہ نکالیے۔ تو غوث پاک نے دیکھا کہ مانگنے والا بڑا پکا ہے، اس کے مانگنے کا انداز نرالا ہے۔ غوث اعظم کی ذات اور ان کی ولایت پر، ان کی عطا پر اس کو پورا پورا بھروسہ ہے۔ غوث اعظم نے ارشاد فرمایا میری پیٹھ سے اپنی پیٹھ کو رگڑ دے۔ اس نے اپنی پیٹھ کو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پیٹھ سے رگڑ دیا اور ارشاد فرمایا غوث اعظم نے کہ جا 9 مہینے کے بعد تیرے ہاں لڑکا ہوگا۔ غیب سے، غیب لوح محفوظ میں جو غیب کی خبریں لکھی تھیں سب نے کہہ دیا تھا کہ تقدیر میں اولاد نہیں ہے۔ غوث اعظم نے بھی پہلے وہی کہا تھا کہ اولاد نہیں ہے۔ آپ بولیں گے جب تقدیر میں نہیں ہے تو غوث پاک نے کیسے دیا؟ ارے ان کے دینے کا بھی انداز نرالا دیکھا۔ اس آدمی کی تقدیر میں اولاد نہیں تھی، غوث پاک نے اپنی اولاد کو اس کے پیٹھ میں منتقل کر دیا، اپنی تقدیر کی اولاد اسے عطا فرما دیا ہے۔ جا یہ ہبہ ہے، گفٹ ہے غوث اعظم کی بارگاہ میں جو آتا ہے وہ محروم نہیں پھرا کرتا ہے، جو مانگتا ہے غوث پاک عطا فرماتے ہیں۔ جا کر کے اس نے خوشخبری دے دی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، آپ نے بھی سنا ہے کہ ایک پیٹھ سے دوسری پیٹھ میں اولاد کیسے آ گئی، تو آج کل سمجھانا بہت آسان ہے۔ آپ کے موبائل میں، مولانا کے موبائل میں ایک ایسی تصویر اور پکچر میسج ہے جو ان کے موبائل میں ہے، آپ کے موبائل میں نہیں ہے، لیکن جب آپ اپنا بلوٹوتھ چالو کریں گے اور مولانا سینڈ کریں گے تو پورا کا پورا تمہارے موبائل میں بھی آ جاتا ہے۔ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ بولے آ گیا آ گیا آ گیا، اور ان کا موبائل خالی ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اس میں بھی ہوتا ہے۔ کیا تقدیر بدل رہی ہے؟ ایک موبائل خالی تھا، اس کی تقدیر میں تھا ہی نہیں جو مولانا کی تقدیر میں تھا۔ ان کے موبائل کا پورا پکچر اس میں آ گیا، یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے۔ غوث پاک نے پہلے ہی بتا دیا کہ اے لوگوں جس میں صلاحیت ہوتی ہے اسی کو چمکایا جاتا ہے، اسی کو عطا کیا جاتا ہے۔ اگر بلوٹوتھ اس میں نہ ہو تو ادھر سے ادھر نہیں جائے گا۔ یہی ہے صلاحیت۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو چمکے گا کون؟ جس کا بلوٹوتھ ہو، اور جس کا صرف ٹھوٹ ہو تو اس کا کچھ بھی نہیں۔ بڑے سے بڑا لیپ ٹاپ لا کر کے آپ چاہو کہ ادھر کا ادھر چلا جائے، اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ دینے والے میں صلاحیت ہے، لینے والے میں صلاحیت نہیں ہے۔ تو اے لوگوں ایمان
یہ ہمارا ایمانی بلوٹوتھ ہے، اور ایمان یہ ہمارا ایمان ہے، اور محبت رسول اس کا بلوٹوتھ ہے۔ جس ایمان میں محبت رسول ہوگا، خدا کی قسم ہر چمک اسے حاصل ہو جائے گی۔ حضرت غوث پاک نے اپنی تقدیر کا ٹرانسفر کر دیا، کیونکہ وہ بھی بلوٹوتھ والے تھے، اور غوث پاک کا بلوٹوتھ تو ہمیشہ چالو ہی رہتا تھا۔ اولاد مل گئی، اور صرف یہی تک نہیں، سن چکے ہیں آپ، میں جانتا ہوں، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا 9 مہینے میں لڑکا ہوگا۔ یہ بھی غیب ہے کہ نہیں؟ لڑکی ہوگی کہ لڑکا ہوگا، یہ کوئی نہیں جانتا، ماں بھی نہیں جانتی ہے، یہ ایسا غیب ہے۔ آپ بولو گے کہ آج کے زمانے میں سونوگرافی کر کے، کیا کہتے ہیں، سونوگرافی کر کے بتا دیتے ہیں نر ہے کہ ناری۔ گورنمنٹ نے اس پر آج کل پابندی لگا دی ہے، اس لیے کہ اگر پتا چلا کہ لڑکی ہے، ابارشن کروا دیتے ہیں۔ کیسے ظالم ماں اور باپ ہیں، اور معلوم ہوا کہ لڑکا ہے تو اس کو باقی رکھتے ہیں۔ ہمارے اسلام میں یہ ظلم جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے لڑکی دی ہے تو اس کا رزق بھی اللہ نے اس کی تقدیر میں پہلے سے لکھ دیا ہے، لڑکا ہے تب بھی اس کا رزق لکھ دیا ہے۔ یہ آج کل کے ظالموں کا طریقہ ہے۔ اب گورنمنٹ بھی سونوگرافی مشین پر پابندی لگا رہی ہے، سونوگرافی نہیں کر سکتے، ایسا ڈاکٹر اگر کرتا ہے تو اسے جیل میں ڈالا جاتا ہے۔ کیوں بھائی ایسا اب کیوں پابندی ہو گئی؟ تو کہنے گورنمنٹ کی رپورٹ ہے کہ لڑکیاں کم ہو گئی، لڑکے بڑھ گئے۔ لڑکے اب زیادہ ہو گئے، پہلے لڑکیاں زیادہ تھیں، اب لڑکے زیادہ ہو گئے۔ اب شادی کے لیے جوڑا نہیں مل رہا ہے، ارے جوڑا پھوڑا ہو گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قانون ہے کہ پیٹ میں کیا ہے وہ کسی کو نہیں بتایا ہے، اللہ جانے، اور اس کے بتائے سے اس کے حبیب جانے، اور حبیب کے بتائے سے غوث پاک جانے، خواجہ غریب نواز جانے، یہ بتانے سے جانتے ہیں۔ سونوگرافی کروا کر کے ایسی ظالمانہ حرکت اسلام میں حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لڑکیاں پیدا ہوتی تھیں تو وہاں سونوگرافی کرنے اور ابارشن کرنے کا رواج نہیں تھا، تو لڑکیوں کو لے جا کر میدان میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں چیختی تھیں، لیکن ظالم باپ کے رونگٹے بھی کھڑے نہیں ہوتے تھے، اور جس میں پسینہ نہیں آتا تھا، خدا کی قسم ہزاروں لڑکیوں کو لوگوں نے چلچلاتے ہوئے ریت کے گڈھوں میں اپنے ہاتھ سے باپ اور ماں نے دفن کیا ہے۔ لڑکیوں پر، عورتوں پر یہ ظلم اس زمانے میں بھی ہوتا تھا، آج آپ اپ ٹو ڈیٹ ظلم ہوتا ہے کہ سونوگرافی کر کے ان کا ابارشن کر کے مرڈر کرتے ہیں۔ یہ حرام ہے۔ اے مسلمانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں، ایسی گھناؤنی ظالمانہ حرکت اگر کسی نے کی ہے وہ اپنے رب سے توبہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کی لڑکیاں ہوں گی 1 2 3، ارشاد فرماتے ہیں جس کی 3 لڑکیاں ہیں، قیامت میں اللہ تعالی ان لڑکیوں کی وجہ سے ماں باپ کو جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ 3 لڑکی ہونا یہ عیب نہیں ہے، 3 لڑکی اگر ہے تو جہنم سے آزادی۔ ایک عورت کھڑی ہوئی کہنے لگی یا رسول اللہ، اگر کسی کے 2 لڑکی ہے تو؟ حضور فرماتے ہیں جا 2 لڑکی ہے اس کو بھی بشار۔ ایک والی کہتی ہے کہ اگر کسی کی 1 ہے تو حضور مسکرائے جا 1 والی کو بھی بشار۔ دوسری روایت میں آیا ہے کہ حضور نے فرمایا جس کے 3 لڑکے مر گئے اولاد اور اس نے صبر کیا تو اللہ اس کے صبر کے صدقے میں جنت عطا فرمائے گا اور جہنم سے آڑ کر دے گا۔
تو ایک عورت کھڑی ہوئی جس کے 2 مرے ہیں، تو حضور فرماتے ہیں جا جس کے 2 مر گئے صبر کیا ہے تو اللہ اسے بھی جنت عطا فرمائے گا۔ ایک لڑکی، ایک عورت کھڑی ہوئی، اگر کسی کی ایک ہی اولاد مری ہے اور صبر کیا ہے، سرکار فرماتے ہیں اسے بھی جنت اللہ عطا فرمائے گا۔ اب ایک عورت کھڑی ہوئی کہنے لگی کسی کا مرے ہی نہیں، تو اب وہ سوچتی ہے کہ میں جنت میں جاؤں گی کہ نہیں، تو حضور فرماتے ہیں اسے میں جنت میں لے جاؤں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان بھی سلامت ہو، اس کا عمل بھی سلامت ہو۔ حضور نے کسی کو مایوس نہیں کیا، یہ حضور کی سنت ہے، اور یہی سنت اور یہی کیریکٹر اولیاء کرام کو پروردگار عالم نے عطا فرمایا کہ جس طرح مصطفیٰ کے ہاں محتاج، حاجت مند درد لے کر آتا ہے اور اس کی ہر آرزو پوری ہوتی ہے، لیکن مانگنے کا سلیقہ چاہیے، اسی طرح ولیوں کے دربار میں مانگنے کا سلیقہ اگر لے کر آتا ہے تو یقین جانو اس کا درد دل سنا جاتا ہے اور اس کی تمنا پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن آج کل کی طرح مزاروں پر حاضری دینا انتہائی یہ آوارگی کا طریقہ ہے۔ ہماری ماں بہنیں بھی سنیں، بے پردہ مزاروں پر جاتی ہیں، ہمارے مسلمان بھائی سنیں، مزار پر جاتے ہیں، وہاں جا کر ماتھا ٹیکتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم بڑا ثواب کا کام کرتے ہیں۔ اے مسلک اعلی حضرت کے ماننے والوں سنو، یہ تو اس دن میں بتاؤں گا۔ اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں بزرگوں کے مزار پر جاؤ تو ادب کے ساتھ حاضر ہونا، 3 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہونا، خبردار ان کے مزار کو ہاتھ مت لگانا۔ ہمارے ہاتھ اور ان کا مزار، کیسے تم جرات کرتے ہو؟ ادب یہ ہے 3 ہاتھ کے فاصلے پر سراہنے پایتی کی طرف کھڑے ہو کر، ان کے منہ کی طرف منہ کر کے دست بستہ کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھو، اپنا درد دل بیان کرو۔ آج عورتوں کو مجاوروں نے صرف پیسہ کمانے کے لیے عورتوں کو گھساتے ہیں، مردوں کو ایک طرف کرتے ہیں، آما آما چادر میں منڈی گھسا، اور پیٹھ پر ہاتھ رکھ کے چادر کے اوپر پڑھتے کم ہیں، 20 روپے دے دینا، 40 روپے دینا، 50 روپے ڈال دینا، چراغی مانگتے ہیں، وہ پڑھتے نہیں ہیں۔ پڑھیں گے اللہ اللہ 1 مرتبہ کریں گے اور پیسے کی نیت 1000 مرتبہ دل میں ابھرتی ہے۔ ہماری ماں بہنیں سمجھتی ہماری مراد پوری ہو گئی۔ میری ماں بہنیں اگر مراد پوری بھی ہو گئی تو سن لو، ایسی مراد سے بے مراد رہنا بہتر ہے جس میں شریعت کا قانون ٹوٹتا ہے۔ ہماری کوئی مراد نہ پوری ہو لیکن شریعت کا احترام پورا ہونا چاہیے۔ اگر شریعت کا احترام پورا ہوا تو ہر مراد تمہاری آخرت میں پروردگار عالم پوری فرمائے گا۔ کیا سمجھتے ہو؟ اس طرح اولیاء کرام کے مزار کے تقدس کو ہماری ماں بہنوں نے برباد کر دیا ہے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں، اولیاء کرام فرماتے ہیں، جن مزارات پر بے ادبیاں اور ان کے احترام کے خلاف شرع کام کیا جاتا ہے تو اپنے مزار سے نکل کر بزرگ کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ آج لوگوں کو فیض نہیں مل رہا ہے، بہت سے لوگ بولتے ہیں جمعرات آیا کوئی میری مراد پوری نہیں ہوئی، وہاں حضرت رہتے ہی نہیں ان خرافات کی وجہ سے، تو تمہیں فیض کیا ملے گا؟ صرف چادر اور اس کے تعویذ سے فیض نہیں ملتا ہے۔ ارے جب مکان میں صاحب مکان رہے گا جبھی تو بھیک دے گا۔ کتنا بڑا محل بنا دو اور اس میں کوئی نہیں ہے اور جا کر دروازے پر کہو میرا دامن بھر دے بابا،
میرا دامن بھر دے، مجھے اتنا دے دے، وہاں کوئی ہے ہی نہیں ہے تو دینے والا کون ہوگا؟ اور اگر پھوس کے چھپر میں کوئی سخی داتا موجود ہے اور خالی دامن پھیلاؤ تو خدا کی قسم تمہارا دامن بھر جائے گا۔ اولیاء کرام کا گنبد سلامت رہے، ان کی چادر سلامت رہے، ان کا آستانہ سلامت رہے، لیکن اے لوگوں ہم کو اپنا عقیدہ بھی سلامت رکھنا ہے، اپنا کیریکٹر بھی سلامت رکھنا ہے، اپنا ادب بھی سلامت رکھنا ہے۔ اگر ہمارے یہ نوجوان بوڑھے مرد گئے اور اپنے عقیدت کو سلامت لے کر گئے تو انشاءاللہ ہر مراد تمہاری چھوٹی بڑی سب پوری ہوگی۔ اس لیے بے پردہ عورتوں کا جانا حرام حرام۔ پوچھا گیا کہ عورتیں اولیاء کرام کے مزار کی طرف سفر کر کے زیارت کے لیے جاتے ہیں تو ان کو ثواب ملتا ہے کہ نہیں؟ تو بزرگوں نے فرمایا یہ مت پوچھو کہ ثواب ملتا ہے، یہ پوچھو قدم قدم پر اللہ کی لعنت کتنی برستی ہے۔ جب تک عورت گھر لوٹ کر نہیں آتی ہے لعنت کی مستحق ہوتی ہے۔ میری ماں بہنوں، ایک تو نماز نہیں پڑھتی ہو اور لعنت کمانے کے لیے آستانوں پر جاتی ہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جن کی نگاہ اترتی ہوئی لعنت کو دیکھتے ہیں، بزرگوں کی نگاہ میں یہ طاقت ہے کہ وہ گناہ کو بھی دیکھتے ہیں، لعنت کو بھی دیکھتے ہیں، رحمت بھی اترتی ہے اسے بھی دیکھتے ہیں۔ جیسے بارش ہوتی ہے تم بارش اترتے دیکھتے ہو کہ بارش ہو رہی ہے، ایسے ہی جب رحمت اترتی ہے تو اللہ والوں کی آنکھوں میں اتنی استعداد ہے کہ وہ رحمت کی بارش کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن جامع مسجد کوفے میں حوض پر وضو فرما رہے تھے اور آپ کے پہلو میں ایک نوجوان بھی وضو کر رہا تھا۔ حضرت امام اعظم جب وضو کر کے فارغ ہوئے تو اس نوجوان کے پاس گئے اور چپکے سے فرمایا، بیٹا ماں کی نافرمانی سے توبہ کر، ماں کی نافرمانی سے توبہ کر، تو نے ماں کو ستایا ہے۔ تو کہتا ہے امام اعظم آپ نے یہ کیسے کہا کہ میں نے ماں کی نافرمانی کی؟ آپ تو میرے گھر آئے نہیں، میں نے کب نافرمانی کی؟ حضرت امام اعظم سر جھکا کر ارشاد فرماتے ہیں، بیٹا جب تو وضو کر رہا تھا تو وضو کے پانی میں ماں کی نافرمانی کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ میں نے گرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کپڑا اگر میلا ہے تم پانی سے دھوتے ہو صابن لگا کے تو اس پانی کے اندر میل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میل گرتا ہے نا۔ کپڑا میلا ہے دھو گے تو پانی میلا گرے گا، لیکن تم یہ نہیں بتا سکتے کہ پانی کے اندر جو میل ہے اس میل کی حقیقت کیا ہے۔ یہ تو ہماری اور آپ کی نگاہ ہے، اور ولی کی نگاہ، امام اعظم کی نگاہ اس حقیقت کو جانتی ہے۔ یہ وضو کا پانی گناہ لے کر کے گرتا ہے تو یہ کسی قسم کا گناہ ہے۔ یہ بھی فرماتے ہیں ماں باپ کی نافرمانی کا گناہ ہے۔ اگر زنا کر کے آیا ہے اسے بھی دیکھ کر فرماتے تھے یہ زنا کا گناہ۔ یہ نگاہ تھی، ایکس رے مشین بعد میں ہوئی، امام اعظم کی نگاہوں میں وہ ریز ہے کہ اندر کی باتوں کو جان لیتے ہیں۔ جب امام اعظم کی یہ بات ہے تو نبی اعظم کا کیا مقام ہوگا؟ ان کی نگاہوں میں کتنی توانائی ہوگی۔ تو یہ رحمت برستی ہے یہ بھی بزرگ دیکھتے ہیں، لعنت برستی ہے یہ بھی دیکھتے ہیں، کتنا گناہ ہوتا ہے یہ بھی دیکھتے ہیں۔ تو وہ عورتیں جو بڑے شوق سے مزاروں پر جاتی ہیں اور زیادہ بھیڑ عورتوں ہی کی ہوتی، اور ہم تو کیا کریں، رونا روتے ہیں ان پیروں کا اور ان باپوؤں کا کہ جن کے پاس بے پردہ عورتیں، ہاتھ کھلا ہوا، چہرہ کھلا ہوا، باریک اوڑھنی، بغیر اوڑھنی کے وہاں پہنچ کر کے بیٹھتی ہیں اور باپو اپنے قریب بلاتے ہیں، ہاں بیٹی کیا ہے؟
ایسا ہے ویسا ہے، بپتا اور دکھ درد سنتے ہیں، پیر صاحب سے مصافحہ ہوتا ہے، ان نازک شیشیوں سے مصافحہ کرتے ہیں، وہ بوسہ دیتی ہے، پھر پیر صاحب سر اور پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہیں، اللہ تجھے اچھا رکھے۔ ارے اچھا نہیں، تم نے یہی برباد کر دیا۔ نبی اچھے تھے، ان کی شریعت اچھی تھی، انہوں نے اچھا قانون پیش کیا تھا۔ اب اللہ سے دعا کرتے ہو اللہ اچھا رکھے، پہلے ہی شریعت کے قانون کو تم نے توڑ دیا ہے، اب اچھائیاں کہاں سے آئیں گی؟ لعنتیں برس۔ برا ماننے والے برا مانتے رہو گے، ہم قبر سے اٹھ کر تمہیں سمجھانے نہیں آئیں گے۔ اس لیے اپنی ماں بہنوں کی آبرو کی حفاظت کرو، وہ باپو بن جائے یا پیر بن جائے، اپنی ماں بہنوں کو بے پردہ ان کے پاس جانے کی قطعاً اجازت نہ دو۔ جب مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی ہے تو جب پردہ نازل ہو گیا، صحابیات بے پردہ نہیں آتی تھی اور نہ حضور آنے دیتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرما تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم جو نابینا تھے، وہ جب آنے لگے تو حضور نے انہیں دیکھ کر ماں عائشہ سے فرمایا پردے میں چلی جاؤ۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہیں، وہ تو مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ تو حضور فرماتے ہیں تمہاری تو آنکھیں، تم تو دیکھ سکتی ہو۔ دونوں طرف سے پردہ ہونا چاہیے، آنکھوں کو سینکو مت، جہنم کے لوہے کی سلاخیں ان آنکھوں میں ڈالی جائیں گی۔ پروردگار عالم تمہاری آنکھوں کو سلامت رکھے۔ تم نے ان آنکھوں سے قرآن کی تلاوت کی ہے، ان آنکھوں سے تم نے مکہ اور مدینہ دیکھا ہے، ان آنکھوں سے بزرگان دین کی زیارت کی ہے، ان آنکھوں سے تم نے بہت سی کمائیاں کی ہیں، لیکن بے حجاب نامحرم عورتوں کو دیکھ کر کے اپنی اس پاک آنکھوں کی امانت کو ناپاک مت بناؤ۔ اے عورتوں تم بھی حفاظت کرو اپنی، اور اے مردوں تم بھی اپنی حفاظت کرو۔ اس لیے ہم چلا کر بولتے ہیں اس جلوس میں جاؤ گی تمہاری بے آبروئی ہوگی۔ یہ نوجوان پانی کا پاؤچ تمہارے اوپر پھینکیں گے، عورتیں تو اوپر کھڑی ہو کر مانگتی ہیں دو، وہ پاؤچ پھینکتا ہے، چاکلیٹ پھینکتا ہے۔ ان بے حیائیوں سے اپنے آپ کو روکو۔ پروردگار عالم تمہاری زندگی کو پاکیزہ زندگی بنائے، آنکھوں کی آبرو برباد مت کرو۔ ایک مرتبہ ایک جگہ بارش نہیں ہو رہی تھی، 3 دن سے لوگ میدان میں نکل کر نماز استسقاء پانی طلب کرنے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ نماز کے بعد دعا کی جاتی ہے، ہاتھ اٹھا کر کے الٹا ہاتھ کر کے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کے دعا کرتے ہیں۔ ہر دعا یوں کی جاتی ہے، نماز استسقاء میں یوں دعا کی جاتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس لیے کہ یوں سیدھا ہاتھ ہے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ کو الٹ دیا۔ پروردگار عالم سے ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں مولا ہماری حالت کو پلٹ دے۔ ہم سوکھے میں زندگی گزار رہے ہیں، اس سوکھی زندگی سے ہم کو بچا کر ہماری حالت میں انقلاب پیدا فرما دے۔ بہرحال نماز استسقاء 3 دن سے پڑھی جا رہی تھی، لیکن اس علاقے میں بارش کا نام تک نہیں، کہیں پر ابر نہیں آ رہا ہے۔ اچانک ایک نور برساتی صورت، ایک بزرگ آخری دن وہاں پر مجمع کے اندر آ کر کے بیٹھے۔ کچھ لوگوں نے ان کی صورت دیکھی، یہ آج اجنبی آدمی آیا ہے، چہرے پر نور ہے۔ ارے نور تو اللہ والوں کے چہرے پر ہوتے ہی ہے نا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ والا وہی ہے کہ جس کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آئے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں چہرہ دیکھو تو دن بھر کھانا نہ ملے، ایسوں سے بہت دور رہنا۔ تو نور ان کے چہرے پر تھا۔ کچھ لوگ جو ان کے آس پاس بیٹھے تھے کہنے لگے حضور ہم 3 دن سے دعا کر رہے ہیں، ہماری دعا کا کچھ اثر نہیں ہو رہا ہے، آپ اللہ کے
محبوب بندے معلوم ہوتے ہیں، چہرہ بتا رہا ہے کہ پہنچی ہوئی ہستی ہے۔ اللہ کے واسطے آپ ہمارے حال پر رحم فرمائیے اور بارش کے لیے دعا کیجیے۔ تو بزرگ نے اپنا ہاتھ اٹھا دیا اور یوں دعا کی، مولا جو میری نگاہ میں مقدس امانت ہے، سنو، جو میری نظر میں، میری آنکھوں میں مقدس امانت ہے، اس امانت کا وسیلہ، اس امانت کا صدقہ مولا اس سوکھے علاقے کو باران رحمت سے سیراب فرما دے۔ میری آنکھوں میں جو امانت ہے مقدس، اس کے صدقے میں مولا بارش دے دے۔ اتنے الفاظ کہے تھے، کالی بدلیاں چھاتے، دیر نہیں لگی اور موسلا دھار باران رحمت شروع ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سڑکوں پر پانی بہنے لگا اور وہ بزرگ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ جن لوگوں نے ان کے الفاظ سنے تھے دامن پکڑ لیا، حضور یہ بتائیے، 3 دن سے ہم دعا کر رہے تھے، ہماری دعا باب اجابت سے واپس ہو رہی ہے، اور آپ نے سادہ سیمپل دعا کی ہے کہ میری آنکھوں میں جو مقدس امانت ہے مولا اس کے صدقے میں بارش عطا فرما دے۔ تو یہ جملہ آپ کا پورا ہوا اور باران رحمت سے پوری زمین سیراب ہو گئی۔ وہ مقدس امانت کیا ہے وہ تو بتاتے جائیے۔ مقدس امانت آپ کی آنکھ میں کیا ہے؟ تو وہ بزرگ کہتے ہیں، میں نے آج تک یہ راز کسی کو نہیں بتایا۔ لوگوں سنو، میں نے ایک مرتبہ بایزید بستامی کی زیارت کی تھی۔ بایزید بستامی کی میں نے، جو قطب الارشاد ہیں، ان کے چہرے کی زیارت کی تھی۔ پھر میں نے اپنی آنکھوں کو غلط کام کی طرف کبھی اٹھا کر نہیں دیکھا۔ وہ مقدس امانت، اس کی آبرو کی میں نے آج تک حفاظت کی ہے اور اس زیارت کی لاج رکھی ہے۔ میں نے اسی مقدس امانت کا وسیلہ خدا کی بارگاہ میں پیش کیا ہے کہ بایزید بستامی کے چہرے کی زیارت جو میں نے کی، اور آج تک اپنی آنکھ کو میں نے غلط کام کو دیکھنے سے بچایا ہے۔ مولا اس مقدس امانت کے صدقے میں لوگوں کو سیراب کر دے۔ بیٹا وہی میں نے وسیلہ پیش کیا ہے۔ جب دیکھنے کو وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، بایزید بستامی نہیں ہے، صرف ان کے چہرے کو دیکھنے والی آنکھ ہے، اور وہ آنکھ نہیں بلکہ اس آنکھ میں جو امانت ہے اس کو وسیلہ دے کر دعا کی تو دعا قبول ہو جائے گی۔ میرے دوستو، اور خود بایزید بستامی ہوں یا غوث اعظم ہوں یا خواجہ غریب نواز ہوں، اگر ان کے وسیلے سے دعا کی جائے تو کیوں نہ دعا قبول ہو، لیکن صرف شرط یہ ہے کہ اس ہاتھ کی امانت کو بھی محفوظ رکھو۔ اپنے دل میں ایمان کی آبرو ہے، اس کی حفاظت کرو۔ ان آنکھوں کو غلط جگہ استعمال کرنے سے بچاؤ۔ اگر ہم نے اپنے وجود کی ایمانی امانت کی آبرو کو قائم رکھا تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم کسی بھی بارگاہ سے جائیں اور مایوس ہو کر کے آئیں۔ مایوس ہونے کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ اور رسول کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ اور فرماتے ہیں منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین ہے، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو وہ دربار ہے۔ اس میلاد النبی کے مہینے میں ہم اپنا دست سوال اٹھاتے ہیں اور رب العالمین کی بارگاہ میں مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا وسیلہ دیتے ہیں۔ مولا اب ہم تجھ سے
کچھ ابھی نہیں مانگتے، اتنا مانگتے ہیں ہمارے ایمان کی آبرو بچا لے، ہمارے آنکھوں کا تقدس محفوظ فرما دے، ہمارے ہاتھوں سے کوئی غلط کام نہ ہو، ہمارا پاؤں بری جگہ کے لیے نہ اٹھے، ہمارا دماغ غلط بات نہ سوچے۔ مولا ہم کو ایسا پاکیزہ بنا دے کہ ہمارا ہر قدم سنت مصطفیٰ کے دائرے میں اٹھتا رہے۔ نماز پڑھو، اپنی آنکھوں کے تقدس کو محفوظ رکھو۔ بولو جس ہاتھ میں تم نے میلاد النبی کے گنبد خضرا والا جھنڈا اگر اٹھایا ہے تو اب تمہارا یہ ہاتھ مقدس بن گیا۔ اب اس ہاتھ کی آبرو کی حفاظت تمہیں سال بھر کرنی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، ای الاسلام افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے اچھا اسلام کس کا ہے؟ تو ارشاد فرماتے ہیں، من سلم المسلمون بلسانہ و بیدہ، اچھا مسلمان وہی ہے کہ دوسرے مسلمان اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے محفوظ رہیں، نہ زبان سے کسی کو تکلیف دے اور نہ ہاتھ سے کسی کو تکلیف دے۔ ہاتھ کی آبرو بھی بچانا ہے، اپنی آنکھ کی آبرو بھی بچانی ہے اور اپنی زبان کی آبرو بھی بچانی۔ آج زبان کی آبرو کوئی نہیں بچاتا ہے۔ نماز پڑھتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور مسجد سے باہر آیا اور کسی سے جھگڑا ہو گیا تو کہتا ہے تم مجھ کو کیا سمجھتا ہے، تیری بوٹی بوٹی توڑ ڈالوں گا، میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں۔ ارے ابھی تو اللہ کی بڑائی بیان کر کے آیا ہے اور ابھی اسی زبان سے اپنی بڑائی کا اعلان کر رہا ہے۔ حضور سے بڑا کون؟ اللہ سب سے بڑا، اور اس کے بعد حضور سب سے بڑے ہیں۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام میں اس طرح بیٹھتے تھے کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا، اجنبی آدمی، کہ آقا کون ہے غلام کون۔ یہ تواضع اور انکساری تھی۔ حضرت انس سال ہا سال تک جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، اور ہر مالک اپنے نوکر کو ڈانٹتا ہے، کبھی نہ کبھی ڈانٹتا ہے کہ نہیں ڈانٹتا، لیکن فرماتے ہیں قسم ہے وحدہ لا شریک کی، میں نے سال ہا سال مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی اپنی زبان سے مجھے اف بھی نہیں کیا۔ کام بگڑ گئے لیکن مصطفیٰ نے ڈانٹا نہیں، تاخیر ہو گئی لیکن مصطفیٰ نے سرزنش نہیں کی ہے۔ ہر غلام کو اس کا آقا ڈانٹتا ہے، لیکن مصطفیٰ وہ آقا ہیں، ارے ڈانٹیں کیسے؟ وہ تو قیامت میں کہیں گے انا لہا انا لہا، میں تو تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ اے لوگوں، مصطفیٰ فرماتے ہیں میں امت کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، اور اے امت تمہیں بتایا گیا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو اور مصطفیٰ کی اطاعت کرو۔ رسول کو تمہارے لیے بھیجا گیا ہے اور تمہیں نبی کے لیے پیدا کیا گیا۔ اسی لیے اعلی حضرت فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ یہ سب نبی کے لیے ہیں اور نبی نے تمہارے لیے سب کر دیا۔ فرماتے ہیں دہن میں زبان تمہارے لیے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ یہ ساری کائنات مصطفیٰ کے لیے، اور ہم کس کے لیے؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ارشاد فرماتے ہیں دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یہ ہے ایمان کی آبرو کی حفاظت۔ دہن میں زبان، منہ میں زبان، یا رسول اللہ آپ کی نعت کے لیے ہے، آپ کے ذکر کے لیے ہے۔ اے مسلمان، یہ منہ میں زبان گالی دینے کے لیے نہیں ہے، ماں باپ کو ستانے کے لیے نہیں ہے، یہ زبان غیبت کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ مسلمان کی زبان جھوٹ بولنے کے لیے نہیں ہے، یہ زبان قرآن مجید پڑھنے کے لیے ہے،
یہ زبان نعت مصطفیٰ گنگنانے کے لیے ہے، یہ زبان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے لیے ہے۔ اس زبان کا جب استعمال صحیح کرو گے تو اس زبان سے جو کچھ دعا نکلے گی وہ تاثیر رکھے گی اور اس کا اثر باب اجابت پر ہوگا۔ دعا جو ہے یہ کارتوس اور گولی کی طرح، اور زبان رائفل کی طرح۔ میں آپ کو رائفل نہیں دے رہا ہوں، اللہ نے تمہیں رائفل دیا، 303 سے زیادہ اس کی مار ہے، لیکن اگر رائفل اور مشین گن بگڑ جائے تو اعلی درجے کا کارتوس ڈال کر کے اس کی لبلبی دباتے رہو، وہ کارتوس نکلے ابھی اگر تو مکھی بھی نہیں مرے گی۔ اور اگر پرانا رائفل ہے لیکن اندر اس کا بالکل پرفیکٹ ہے تو کمزور گولی بھی مارو گے تو شیر مر کر کے گرے گا۔ یہ زبان کو اچھا رکھو، اس کی حفاظت کرو۔ دعا ایک کارتوس کی طرح ہے، اگر یہ زبان سے الفاظ نکلیں گے باب اجابت تک پھٹ سے پہنچیں گے اور تمہاری مشکلات ادھر سے ادھر گر جائیں گی۔ ذرا ایسے انداز اختیار تو کرو، ارے مصطفیٰ تمہاری ہر فریاد کو سنیں گے۔ امام احمد رضا ارشاد فرماتے ہیں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، لیکن فریادی بن کر کے ایسی رائفل سے فریاد کی گولی نکالو، بولو یہاں مدینے میں سنی جائے اور تمہاری مصیبتیں ذبح ہو کر کے ہر طرف گریں۔ اس لیے اعلی حضرت فرماتے ہیں، گیسو قد لام الف کر دو بلا منصرف، گیسو قد لام الف کر دو بلا منصرف، لا کے تہے تیغے لا تم پہ کروڑوں درود۔ یا رسول اللہ آپ کے پاس تو دو دھاری تلوار ہے، گیسو بھی ہے، قد مبارک بھی ہے، اپنے ان گیسوؤں اور اپنے قد مبارک سے اس تلوار کے ذریعے ہماری مصیبتوں کو لا کر ذبح کر دیجئے۔ ہم مصیبت میں ہیں، آپ سے فریاد کر رہے ہیں، زبان کی حفاظت کرو، دعا تمہاری قبول ہو جائے گی۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب بندوں کو ہر جگہ قائم کر دیا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ غیب مجھے ملا ہے اور میں نے اپنے محبوبوں کو یہ طاقت دی ہے۔ اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں، راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیلا۔ ہر جگہ تمہاری مشکل کشائی ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے وجود کی آبرو کو محفوظ رکھو، اپنا عقیدہ بھی سلامت رکھو اور اپنے عمل کو بھی سلامت رکھو۔ پروردگار عالم تم سب کو سلامت رکھے، خوب عطا فرمائے۔ زبان کی حفاظت کرو، نگاہ کی حفاظت کرو، دماغ کی حفاظت کرو، اپنے پیٹ کی حفاظت کرو، حرام لقمہ مت ڈالو، ایرا نیرا مت پیو، شراب مت پیو، بھنگ مت پیو۔ یہ ساری چیزیں پیٹ کی آبرو کو خراب کرتی ہیں۔ جس پیٹ میں جائز لقمہ جاتا ہے اس کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ فوراً باب اجابت تک پہنچ کر قبول ہوتی ہے۔ تو اس پیٹ کی حفاظت کرنا، پاؤں کی حفاظت کرنا، ہاتھ کی حفاظت کرنا، یہی عید میلاد النبی کا اعلان ہے اور یہی درس ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔